الله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللہ کی توفیق سے حج کے متعلق بات کرتے ہوئے اس وقت جو گفتگو کرنی مقصود ہے وہ حج کے دوران مختلف مقامات پر حاجی حضرات اور بعض عمرہ کرنے والے بھی جو ان مراحل سے گزرتے ہیں، جو غلطیاں کرتے ہیں، ان کی نشاندہی کرنا مقصود ہے، اور اس نیت سے کہ اللہ تعالیٰ تمام حج عمرہ کرنے والوں کو ان غلطیوں سے محفوظ رہنے کی توفیق عطا فرمائے، ان کے حج کو حج مبرور قبول و منظور ہونے والا حج بنائے، اور ہم تمام کو اس بارے میں سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق حج و عمرہ بھی اور تمام اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس بارے میں اللہ کی توفیق سے چند ایک باتیں اشارات کی زبانی ہم یہاں کہنے سننے کی کوشش کریں گے تاکہ مختصر سے وقت میں زیادہ سے زیادہ بات ہو سکے، سمجھ آ سکے، اور ہم ان غلطیوں کے متعلق آشنا ہو سکیں۔ پہلا نقطہ جو ہے وہ احرام کے متعلق جو غلطیاں عام لوگوں میں موجود ہیں ان میں پہلی غلطی یہ ہے کہ احرام پہنتے وقت خاص جوتی اس کے پہننے کا خاص شروط کے ساتھ اہتمام کیا جائے۔ جوتی کے لیے بس یہ بات ضروری ہے کہ وہ ٹخنوں کو نہ ڈھانپتی ہو، باقی اس کے لیے کسی خاص وضاقطہ کی جوتی کا اہتمام کرنا ایسی کوئی بات نہ شریعت سے ثابت ہے اور نہ اس کے لیے تکلف کرنے کی ضرورت ہے۔ دوسری غلطی کہ میقات سے پہلے ہی احرام باندھ لیا جائے۔ ہاں، اگر ہوائی سفر درپیش ہے اور ضرورت ہے تو اس صورت میں انسان میقات سے پہلے احرام باندھ سکتا ہے، لیکن نیت جو ہے احرام کی وہ اسی وقت کرنی ہے جب ہم میقات کے مقام پر پہنچیں۔ تیسری غلطی جو ہے احرام کے متعلقہ وہ یہ ہے کہ جب احرام زیب تن کر لیا جائے، پہن لیا جائے، تو اس وقت بہت سے لوگ اس کے 2 نفل ادا کرنے ضروری سمجھتے ہیں، اور سمجھتے ہیں کہ جب تک 2 نفل ادا نہ کیے اس وقت تک احرام اس کی شرائط کو ہم نے پورا نہیں کیا ہے۔ ایسی کوئی بات سنت سے ثابت نہیں ہے۔ چوتھی غلطی جو احرام کے متعلق ہے وہ یہ ہے کہ لوگ احرام پہنتے ہی اپنے کندھے کو ننگا کر لیتے ہیں، اس سے چادر ہٹا کر بغل کے پیچھے سے نکال کر، اور طواف کے آخر تک بلکہ سعی کے آخر تک اسی حالت میں رہتے ہیں۔ یہ جو اطباع ہے، جسے اطباع کہتے ہیں، یہ ہم نے اس وقت کرنا ہے جب ہم بیت اللہ میں طواف کے لیے داخل ہوتے ہیں، میقات ہی سے اسے کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اب سردی کا موسم ہے، اسی طرح میقات ہی سے کندھے کو ننگا برہنہ کر لیا ہے، اب سردی لگے، نمونیا ہو جائے، بیمار ہو جائے، عمرہ کرنے کے قابل نہ رہے، لیکن اس تکلف میں پڑے رہتے ہیں، جبکہ نہ شریعت میں اس کی کوئی پابندی ہے اور نہ شریعت میں اس کے متعلق کوئی بات کی گئی ہے۔ پانچویں غلطی جو احرام کے متعلق ہے وہ یہ ہے کہ تلبیہ ہم نے پکارنا ہے اور اس سے پہلے حج اور عمرے کی
نیت ان الفاظ میں کرنی ہے جن الفاظ میں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں نیت کرنی سکھائی ہے، اور وہ انشاءاللہ مسائل کے ضمن میں ہم وہ الفاظ سنیں گے۔ لیکن خود ساختہ دیسی الفاظ جو لوگوں نے بنا رکھے ہیں ان کی شریعت میں کوئی حیثیت نہیں ہے۔ اسی کے ضمن میں پانچویں غلطی کے ضمن میں بہت سے لوگ اجتماعی آواز میں تلبیہ تکبیرات پکارتے ہیں، حتیٰ کہ بسا اوقات خواتین بھی مردوں کے ساتھ ہم آواز ہو کر بلند آواز سے تلبیہ پکارتی ہیں۔ یہ اجتماعی تلبیہ پکارنا، اس کی بھی کوئی حیثیت نہیں۔ ہر بندہ وہ الگ بلند آواز میں تلبیہ پکار سکتا ہے، اور خواتین جو ہیں وہ بطور خاص اس انداز میں تلبیہ پکاریں کہ مردوں تک ان کی آواز نہ پہنچنے پائے۔ چھٹی غلطی اس بارے میں یہ ہے کہ تلبیہ پکارتے پکارتے درمیان میں جو لوگوں نے اپنے ذکر ڈال رکھے ہیں، سبحان اللہ، الحمدللہ، ولا الہ الا اللہ، واللہ اکبر، یہ تلبیہ کا حصہ نہیں ہے۔ ویسے کوئی جتنا ذکر کرنا چاہے کرے، لیکن اسے تلبیہ کا حصہ سمجھنا اور احرام کے بعد ان تکبیرات کا پڑھنا ضروری سمجھنا، اس کی شریعت میں کوئی حیثیت نہیں ہے۔ ساتویں بات، نیت تو ہم نے ان الفاظ میں کرنی ہے جو الفاظ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو سکھائے ہیں، لیکن اس کے بعد اپنے الفاظ کا اضافہ کرنا، مثال کے طور پر یہ کہنا اللہم انی ارید العمرۃ او الحج فیسرہ لی، اے اللہ میں عمرہ یا حج کا ارادہ رکھتا ہوں، آپ اسے میرے لیے آسان فرما دیجئے، اور اسے احرام کی ضرورت تقاضا سمجھنا، تلبیہ کا حصہ سمجھنا، ایسی کوئی بات شریعت سے ثابت نہیں ہے۔ آٹھویں بات جو احرام کی غلطیوں کے ضمن میں ہمیں سمجھنی ہے کہ وہ یہ ہے کہ جب احرام پہن لیا تو اس وقت کچھ پابندیاں ہم پر عائد ہو جاتی ہیں، ازدواجی تعلقات کے ضمن میں، اسی طرح حرم کی حدود میں داخل ہونے کے جو تقاضے ہیں اس کے ضمن میں، تو بعض لوگ احرام پہننے کے باوجود ان چیزوں کے ارتکاب کو معمولی سمجھتے ہیں۔ یہ چیزیں احرام کے منافی اور حج یا عمرے کو فاسد کر دینے والی ہیں، اور انشاءاللہ ہم سنیں گے مسائل کے ضمن میں کہ یہ کون سی چیزیں ہیں، لہذا ان چیزوں سے اپنے آپ کو بچانا ضروری ہے۔ نویں بات احرام کی غلطیوں میں یہ کہ بہت سی خواتین یہ سمجھتی ہیں کہ جب احرام کی نیت کر لی تو اب حجاب، پردہ غیر محرموں سے ختم ہو گیا۔ اچھی بلی حجاب کرنے والی خواتین، چہرے کو ڈھانپنے والی، وہ برسر عام نقاب اٹھا دیتی ہیں کہ اب احرام کی حالت میں حجاب جو ہے وہ ہمارے عمرے کو یا حج کو خراب کر دے گا۔ تو ایسی کوئی بات شریعت میں موجود نہیں۔ غیر محرموں سے اسی طرح چہرے کو ڈھانپ کر رکھنا ہے جس طرح پہلے ہے، اور بعض خواتین اس تکلف میں بھی پڑتی ہیں کہ چہرے کا پردہ تو کر دیں لیکن ہیٹ نما کوئی چیز پہنتی ہیں کہ کپڑا جو ہے وہ ناک سے، ماتھے سے، منہ سے دور رہے۔ وہ ہیٹ نما چیز پہن کر رکھتی ہیں تاکہ ماتھے سے اور ناک سے، منہ سے کپڑا دور رہے۔ ایسا کوئی تکلف شریعت سے ثابت نہیں ہے۔ خام خواہ حج اور عمرے کے سارے ایام میں اپنے آپ کو اس تکلف میں، تکلیف میں ڈالتی ہیں جس کا نہ شریعت نے حکم دیا اور نہ ہی شریعت میں ایسی کوئی بات موجود ہے۔ 10ویں غلطی جو خواتین ہی سے متعلقہ ہے احرام کے ضمن میں، کہ بہت سی خواتین جب میقات سے نیت کر کے احرام کی حالت میں آگے بڑھتی ہیں تو وہ ایک خاص لباس، مخصوص رنگ کا پہننا اسے احرام سمجھتی ہیں۔ جس طرح مردوں کے لیے سفید 2 چادریں ہیں، اس طرح خواتین سمجھتی ہیں کہ ہمارے لیے بھی مخصوص احرام ہے، مخصوص رنگ ہے، اور اس کے لیے باقاعدہ
کپڑے سلوائے جاتے ہیں، باقاعدہ خرچہ کیا جاتا ہے، تکلف کیا جاتا ہے، تو ایسی کوئی بات شریعت سے ثابت نہیں ہے۔ 11ویں غلطی کہ خواتین احرام کی حالت میں یا بغیر احرام کے اس لباس کو پہنے یا اسے چنیں یا منتخب کریں جو مردوں کے ساتھ مشابہت رکھتا ہے، تو یہ احرام کی حالت میں بھی منع ہے، اور غیر احرام میں بھی یہ چیز غلط ہے کہ مرد خواتین کی مشابہت اختیار کریں اور خواتین مردوں کی مشابہت اختیار کریں۔ 12ویں غلطی جو احرام ہی سے متعلقہ ہے کہ بہت سے لوگ بڑے شوق، بڑے ولولے اور ذوق کے ساتھ احرام پہن کر دعا کرنے کا پوز بنا کر تصویر اترواتے ہیں اور اسے یادگاری چیز سمجھتے ہیں، اور بہت سے ایسے نادان بھی ہیں جو حج عمرے سے واپسی پر اس طرح کی تصویروں کو اپنے ڈرائنگ رومز میں آویزہ کرتے ہیں، ہر آنے جانے والے کو دکھاتے ہیں کہ یہ دیکھو یہ ہم کرتوت کر کے آئے ہیں۔ یہ کر کے گویا اپنے حج عمرے کے ثواب کو ہم اسی وقت ضائع کرنے کی شعوری کوشش کرتے ہیں کہ تصویر اتروائی ہے تو لازمی بات ہے ریاکاری، نمود و نمائش کا جذبہ جو ہے وہ دل میں ابھرتا ہے، اور جب بھی کسی نیک عمل میں یہ رکاوٹ آ جائے، اس بات کی آمیزش ہو جائے، تو سمجھیے کہ وہ نیک عمل جو ہے اکارت ہو گیا یا اکارت اور ضائع ہونے کے قریب ہے۔ یہ 12 غلطیاں احرام سے متعلقہ تھیں۔ گفتگو کا دوسرا نقطہ جو ہے وہ طواف سے متعلقہ جو غلطیاں ہیں طواف کے متعلقہ، انہیں دیکھتے ہیں کہ کن کن غلطیوں کا لوگ طواف کرنے کی حالت میں شکار ہوتے ہیں۔ پہلی غلطی کہ اب مکہ مکرمہ پہنچے ہیں، اب طواف کے لیے کعبۃ اللہ جانا ہے، تو اس کے لیے خاص طور پر غسل کیا جائے۔ اگر ویسے غسل کی ضرورت ہے گرمی کی وجہ سے یا کوئی بدن پہ گندگی لگنے کا ڈر خدشہ درپیش ہے تو غسل ہو سکتا ہے، لیکن خاص طور پر اور اسے طواف کا یا احرام کا حصہ سمجھنا کہ طواف سے پہلے غسل کرنا ضروری ہے، تو یہ بات شریعت سے ثابت نہیں ہے۔ دوسری بات کہ طواف کے لیے جاتے ہوئے خاص طور پر خاص قسم کی جرابوں کا پہننا کہ وہاں پاؤں میں گرمی نہ لگے، پاؤں اذیت کا شکار نہ ہو، تو ایسی کوئی بات بھی شریعت سے نہ ثابت ہے اور نہ ہی اس کی ترغیب دی گئی ہے۔ تیسری بات کہ جب عمرہ کرنے والا، طواف کرنے والا، حج کرنے والا کعبۃ اللہ میں داخل ہوتا ہے تو وہ جو نماز پڑھتا ہے، یعنی کیا ہے عصر کی نماز باجماعت ادا کی جا رہی ہے، تو اسی میں شامل ہو جائے، اسے الگ سے تحیت المسجد پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، اور نہ ہی یہ طواف کا تقاضا ہے کہ کعبۃ اللہ میں داخل ہو کر لازمی تحیت المسجد پڑھا جائے۔ چوتھی بات اس بارے میں کہ جب ہم نے طواف کی ابتدا کرنی ہے تو ہم نے حجر اسود اس کی طرف رخ کر کے بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کے طواف کا آغاز کرنا ہے، لیکن بہت سے لوگ وفور جذبات میں اور جذبات کے ہاتھوں مغلوب ہو کر دونوں ہاتھوں کے ساتھ ایک دفعہ نہیں، دو دفعہ نہیں، بار بار اشارے کرتے ہیں، تو ایسی کوئی بات شریعت سے ثابت نہیں ہے کہ عبادات میں جذبات سے کام نہیں لیا جاتا، بلکہ عبادات وہی اللہ تعالیٰ کے ہاں قبول و منظور ہیں جس طرح کے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں کرنے کا حکم دیا ہے۔ پانچویں غلطی جو طواف کے متعلقہ ہے وہ یہ ہے کہ بہت سے لوگ حجر اسود کو بوسہ دینے کے لیے لڑتے جھگڑتے، گالم گلوچ کرتے، دھکم پیل کرتے اور دوسروں کو تکلیف پہنچانے سے بھی نہیں چوکتے ہیں، بلکہ بہتر یہ ہے کہ احرام کی حالت میں
حجر اسود کو بوسہ دینے سے گریز کیا جائے کیونکہ اسے خوشبو لگی ہوتی ہے، اور محرم جو ہے احرام والا وہ تو خوشبو کا استعمال نہیں کر سکتا، تو اس حالت میں اس سے ویسے ہی گریز بہتر ہے، بجائے یہ کہ اس کے لیے تھکم پیل ہو، دوسروں کو تکلیف پہنچائی جائے، مارا جائے، اور ناجائز طور پر اس کا بوسہ لے کر اسے اپنی فتح قرار دیا جائے۔ چھٹی غلطی جو طواف کے متعلقہ کہ لوگوں نے الگ الگ چیزوں کی مختلف دعائیں بنا رکھی ہیں۔ حجر اسود کے پاس پہنچے، اسے ٹچ کیا، تھاما تو الگ دعا ہے، رکن یمانی جو اس کے دوسری طرف کا کونا ہے اس کی الگ دعا ہے، جو دوسرے کعبۃ اللہ کے کونے ہیں ان کی الگ دعائیں ہیں۔ یہ تمام دعائیں شریعت میں نہ ثابت ہیں اور نہ ہی شریعت ایسی باتوں کی ترغیب دیتی ہے۔ ہاں جو بات ثابت ہے وہ یہ ہے کہ رکن یمانی سے لے کر حجر اسود تک ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار وہ پڑھا جائے۔ اس کے علاوہ جتنی دعائیں مانگی جاتی ہیں وہ تمام کی تمام خود ساختہ، جن کی شریعت میں نہ کوئی اصل ہے نہ ثابت شدہ ہے۔ ساتویں غلطی جو بہت سے لوگ اور پڑھے لکھے لوگ کرتے ہیں وہ یہ کہ کتابوں سے بس دعاؤں کو پڑھتے ہوئے طواف کو مکمل کر لیتے ہیں، اور اس میں غلطی عموماً جو کرتے ہیں وہ یہ ہے کہ نہ انہیں شعور ہوتا ہے کہ کیا پڑھ رہے ہیں، عربی میں دعائیں معنی ہی نہیں پتہ، اور نہ ان کا پڑھتے وقت تلفظ وہ ٹھیک ہوتا ہے، بلکہ بعض الفاظ کو اس طرح ادا کرتے ہیں کہ معنی یکسر تبدیل ہو کر رہ جاتا ہے۔ لہذا یہ جو دعائیں مانگنے کا بہترین موقع ہے، دعاؤں کی قبولیت کی یہ بہترین گھڑی ہے، اسے اسی طرح کی خود ساختہ باتوں میں برباد کر دیتے ہیں۔ اللہ کے روبرو طواف کرنے کی عبادت ایسی ہے کہ جس زبان میں بھی خشوع و خضوع کے ساتھ، گریہ زاری کے ساتھ اور دل کی توجہ یکسوئی دل جمی کے ساتھ دعا کی جائے تو اللہ تعالیٰ اس دعا کو سنتے قبول فرماتے ہیں، نہ یہ کہ ہم دو چار کتابیں پکڑنے اور الٹی سیدھی دعائیں مانگ کر اپنے وقت کو برباد کر کے اس طواف کی حالت سے نکل جائیں۔ نویں غلطی جو طواف کے متعلقہ ہے وہ یہ ہے کہ ہمیں پتہ ہے کہ جو مرد حضرات ہیں انہوں نے طواف کرتے وقت اپنے دائیں کندھے کو برہنہ کر کے پہلے 3 چکروں میں چھوٹے چھوٹے قدم اٹھا کر پہلوانوں کی طرح چلنا ہے، اور یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ مردوں نے تو یہ کرنا ہے، لیکن بعض خواتین کو بھی اپنے ساتھ گھسیٹتے ہیں کہ وہ بھی اسی طرح مردوں کے پہلو پہ پہلو بھاگے، بے پردگی ہو، بے حجابی ہو، کچھ انہیں فرق نہیں پڑتا، بس یہی ہے کہ خواتین کو بھی اپنے ساتھ گھسیٹنا ہے۔ یہ چیز مردوں کے لیے ہے، خواتین کے لیے نہیں ہے۔ 10ویں غلطی جو طواف کے دوران بہت سے لوگ کرتے ہیں کہ بار بار غلاف کعبہ کو چمٹ جانے کی کوشش کرتے ہیں، اسے کھینچتے ہیں، اس سے لپٹتے ہیں، تو ایسی کوئی چیز شریعت سے ثابت نہیں اور نہ ہی یہ طواف کا حصہ اور اس کا لازمی جز ہے۔ حتیٰ کہ بعض نیک وقت ایسے بھی ہوتے ہیں کہ اسی جوش جذبات میں دوسروں کو تکلیف اذیت پہنچانے سے بھی گریز نہیں کرتے، اتنی زور سے دوسروں کو دھکے دیتے ہیں کہ اوندے منہ وہ نیچے گرتے ہیں، لیکن یہ صاحب جذبات میں اور کعبۃ اللہ کے غلاف کو پکڑنے کے شوق میں تمام چیزوں سے بے پرواہ ایک ہی لگن میں دوسروں کو تکلیف اور اذیت پہنچانے سے بھی نہیں چوکتے ہیں۔ 11ویں غلطی جو طواف کے متعلق ہے وہ یہ ہے کہ خاص طور پر بارش کے نزول کے وقت طواف کرنے کو بہت اہم اور مبارک سمجھا جائے۔ ویسے اگر کوئی طواف کر رہا ہے، بارش آ گئی تو کرتا رہے، کوئی حرج نہیں، لیکن اس انتظار میں رہے کہ جیسے ہی بارش ہو اس وقت طواف کرنا بڑی خاص نیکی اور خاص ثواب کا کام ہے، تو ایسی کوئی چیز
شریعت میں ثابت نہیں ہے۔ 12ویں غلطی جو طواف کے متعلقہ ہے وہ یہ ہے کہ جو کعبۃ اللہ کا پرنالہ ہے جسے میزاب کہتے ہیں، اس کے پرنالے کے پاری کے نیچے کھڑے ہو کر دعا مانگنا، اس کی بڑی لوگ خاص فضیلت سمجھتے ہیں۔ کوئی ایسی بات نہیں۔ کعبہ ہے، اللہ کا گھر ہے، سارا گھر مبارک مقدس ہے، لیکن اس چیز کو خاص طور پر تبرک سمجھنا اور اس کے لیے کوشش کرنا، کمپیل کرنا، اس کی شریعت میں کوئی حیثیت نہیں ہے۔ 13ویں غلطی جو طواف کے متعلقہ ہے وہ یہ ہے کہ بہت سے لوگ طواف کی حالت میں بلکہ طواف کو یہ سمجھتے ہیں کہ یہ صرف 7 چکر لگانے کا نام ہے، ادھر ادھر ارد گرد کے مناظر دیکھتے جاتے ہیں، لوگوں کی تعداد گنتے رہتے ہیں، لوگوں کی چال ڈھال کپڑوں کو دیکھتے رہتے ہیں، اور انہیں کچھ غرض نہیں ہوتی کہ ہم کیا عبادت کر رہے ہیں۔ اور اب بہت سے لوگوں کو دیکھا گیا کہ طواف کی حالت میں بھی موبائل کے سننے کرنے میں ایسے مصروف ہوتے ہیں جیسے بازار میں کھڑے ہیں، انہیں کچھ پرواہ نہیں کہ عبادت کر رہے ہیں، اور اسی طرح 7 چکروں کو پورا کر دیتے ہیں۔ اسی طرح خواتین، ان کے متعلق طواف کی حالت میں جو ایک 14ویں غلطی ہے کہ خواتین حسب استطاعت طواف کی حالت میں بھی مردوں سے دور رہنے کی کوشش کریں۔ جو اندر گھستی ہیں مردوں کے جمگٹھے کے اندر، خود بھی اذیت پاتی ہیں، مردوں کو بھی تکلیف پہنچاتی ہیں، اور سب سے زیادہ کہ بے حجابی کا خطرہ تلوار کی طرح سر پر لٹکتا رہتا ہے۔ تو جتنا ممکن ہو چکر تھوڑا سا وسیع ہو جائے، تھوڑا سا دائرہ بڑھ جائے، تھوڑا سا زیادہ لگ جائے، لیکن ضرورت ہے کہ خواتین بقدر استطاعت دائرے سے باہر نکل کر طواف کریں تاکہ خود بھی اطمینان و سکون دل جمی کے ساتھ کریں اور مردوں کو بھی اذیت اور تکلیف میں مبتلا نہ کریں۔ یہ چند غلطیاں طواف کے متعلق تھیں۔ تیسرا نقطہ غلطیوں کا وہ وقوف عرفات کے متعلق ہے کہ عرفات کے میدان میں لوگ کیا کیا غلطیاں کرتے ہیں۔ اس بارے میں پہلی غلطی کہ بہت سے کسی بھی بنا پر عرفات سے باہر ہی قیام کرتے ہیں۔ اگر کوئی ایسی صورت درپیش ہو کہ اندر داخل ہونا ممکن ہی نہ ہو تو پھر شاید علماء کے فتوے اور ان کی کمیٹی کی گزارشات کی روشنی میں کوئی گنجائش نکلے، لیکن ویسے ہی عرفات کی حدود سے باہر قیام کرنا اپنی آسانی کے لیے کہ رات کو تیزی کے ساتھ ہم مزدلفہ کی طرف نکل جائیں، تو یہ چیز غلط ہے کہ وہ وقوف عرفات جو ہے یہ حج کا سب سے بڑا رکن ہے۔ اگر اس میں خلل آ گیا تو گویا سارا حج مشکوک ہو گیا۔ دوسری غلطی عرفات میں یہ کہ بہت سے لوگ عرفات میں موجود جو جبل رحمت ہے اسے بڑا مقدس پہاڑ سمجھتے ہیں، اور عرفات کے دن کی سب سے بڑی مصروفیت اور ان کے کرنے کا کام یہ ہوتا ہے کہ کسی طرح اس پہاڑ تک پہنچے اور اس کی چوٹی پر چڑھ جائیں۔ عبادت ضائع ہو، دعا کا وقت ختم ہو جائے، نمازیں ادھر ادھر ہو جائیں، کوئی پرواہ نہیں، بس یہی ہے کہ جبل رحمت تک پہنچے اور اس کی چوٹی پر چڑھ جائیں۔ چوتھی کہ لوگ جبل رحمت پر دعا مانگنے کو، اس پہ چڑھ کے دعا مانگنے کو حج کا بڑا مقدس فریضہ اور رکن سمجھتے ہیں کہ جب تک جبل رحمت پہ چڑھ کے دعا نہیں مانگی حج کا لطف نہیں آیا۔ اور لطف وہ اس طرح بناتے ہیں کہ ساتھ اس کی پوری تصویر اور ویڈیو بنتی ہے جو اسی وقت شیئر کی جاتی ہے کہ یہ حضرت جو ہے یہ جبل رحمت پہ چڑھ کے اللہ کے روبرو التجا کر رہے، گویا اپنے حج کو اپنے ہاتھ سے آگ لگاتے ہیں۔ پانچویں غلطی عرفات کے متعلق یہ ہے کہ جلد بازی کرتے ہوئے عرفات کی حدود سے اذان مغرب سے پہلے لوگ نکل جاتے ہیں کہ راستے میں ہمیں بھیڑ اس کا سامنا نہ کرنا پڑے، ہم لوگوں سے پہلے مزدلفہ پہنچ کر اچھی جگہ پر ٹھہر جائیں۔ تو اسی شوق اور ولولے میں
وہ اذان مغرب سے پہلے ہی عرفات کی حدود سے نکل جاتے ہیں، جبکہ ضروری ہے کہ جب تک سورج پوری طرح غروب نہ ہو جائے اس وقت تک عرفات کی حدود سے باہر حرکت نہ کی جائے۔ وقت ختم ہوا چاہتا ہے، انہی باتوں پر اکتفا کرتے ہیں۔ باری تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے ہمیں صحیح معنوں میں حج اور عمرہ اور تمام عبادات میں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو پیش نظر رکھنے، اسے مضبوطی سے تھامنے اور اس کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔